بتائیے گا یہ کیا ہو رہا ہے پیپلز پارٹی میں، اور آصف علی زرداری صاحب کو یہ کیوں کہنا پڑا کہ جی سیاست نہیں معیشت دیکھیں، گو کہ معاشی حالات ہیں لیکن بلاول صاحب بالکل مختلف بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں ٹو بی آنیسٹ مجھے تو بالکل حیرت نہیں ہوئی. یہ باقاعدہ ایک سیاسی پلاننگ کے تحت یہ کیا جا رہا ہے. جب سے یہ خبریں آنا شروع ہوئیں کہ شاید کوئی احتساب کی طرف چیزیں جا رہی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں کا نام نو فلائی لسٹ میں آ سکتا ہے، اس قسم کی جب خبریں آئیں تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک دم سے پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ مطالبہ کرنا آنا شروع ہو گیا کہ 90 روز میں انتخابات ہوں. تو ایک طرف سے زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں سسٹم پہ مکمل اعتماد ہے، چیف الیکشن کمشنر صاحب پہ مکمل اعتماد ہے، اور دوسری طرف بلاول صاحب مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی 90 روز کے اندر انتخابات ہوں. تو یہ ایک طرح سے میسج دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ ہمیں ساتھ لے کے چلیں گے تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، آئین سے کوئی مسئلہ نہیں. ہمیں تب بھی آئین سے کوئی مسئلہ نہیں تھا جب 2 صوبوں میں انتخابات نہیں ہوئے تھے. تب بھی آپ دیکھ لیں کیا انہوں نے کوئی اس قسم کی پوزیشن لی تھی؟ کیا کسی نے کہا تھا کہ یہ آئین کی یہاں پہ خلاف ورزی ہوئی ہے؟ تو یہاں پہ بنیادی ایشو یہی ہے کہ اپنی سیاست کو بچانے کی کوشش ہے. جس طرح کی چینجز ہو رہی ہیں سندھ کے اندر، سندھ کی ایڈمنسٹریشن کے اندر، اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو تحفظات ہیں. تو وہ 2 میسیجز دے رہی ہے کہ ہمیں ساتھ لے کے چلو گے تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، اگر ہمارے ساتھ آپ ساتھ نہیں چلیں گے تو پھر ہمیں آئین یاد آ جائے گا، کیونکہ آج کل ہم حکومت میں نہیں ہیں تو ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، ہم آئین کی کتاب پڑھتے ہیں تو پھر وہ ساری شکیں ہم آپ کو بھی یاد کروائیں گے. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے. عامر ضیاء صاحب آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے؟ جب بلاول کا بیان آ گیا تو آصف علی زرداری کے اس بیان کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ اس کے بعد بلاول کہتے ہیں جی یہ وہ معاملہ ہے جو اس کا سوال آپ ان سے ہی پوچھیں، آپ یہ جو ہمارے سیاسی فیصلے ہیں یہ ہماری پارٹی کرتی ہے، ایسے ہی ہے، ہونا تو یہی چاہیے، مگر کیا واقعتاً ایسے ہی ہے؟ عامر ضیاء صاحب تو بڑی دلچسپ صورتحال ہے. اگر آپ دیکھیں جو کلمنیشن تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا گزشتہ روز کا بیان، وہ تسلسل میں سمجھتا ہوں ان تمام آوازوں کا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی، جو لگ یہ رہا تھا کہ جی پیپلز پارٹی ذرا سی ناراض ہے، پیپلز پارٹی برہم ہے، دکھی ہے کسی بات کے اوپر، اور جس کا اشارہ بھی اثر بھی دے رہے تھے کہ 2 چیزوں کو ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کو اس بات کا خدشہ ہے کہ احتساب کا پہیہ کہیں زیادہ بھرپور طریقے سے نہ چل جائے. دوسرے وہ لوگ کچھ نالا ہیں ٹرانسفر پوسٹنگز کے معاملے کے اوپر. تو وہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ جی انہوں نے ظاہر ہے کہ اس کے لیے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی ہمیں احتساب پہ اختلاف ہے یا ہمیں ٹرانسفر پوسٹنگ پہ، تو وہاں پر ان کو یاد آتا ہے کہ جی جو ہے الیکشن جو ہے انتخابات جو ہیں وہ 90 روز میں آئین کے مطابق ہونے چاہیے. لیکن وہیں پر ان کے وزیر اعلیٰ اس سے پہلے جو ہیں، اگر اس کو آپ گناہ کہیں گے یا اس کو جو بھی کہیں گے کہ جی وہ یہ گناہ سرزد کر چکے تھے کہ جی نئی مردم شماری کے تحت انتخابات ہوں گے. اب جب آپ نئی مردم شماری کے اوپر ایگری کر لیتے تو پھر پریکٹیکلی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جی ڈیلیمیٹیشن بھی ہوگی، اور ڈیلیمیٹیشن جو ہے وہ چٹکی بجاتے میں نہیں ہوگی، اس میں کچھ دن لگیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب کا بیان آیا ہے وہ توازن لے کر آیا ہے، اور آپ دیکھیے گا کہ بہت جلد جتنے بھی پیپلز پارٹی کے رہنما ہوں گے وہ زرداری لہر سے اور تال سے جو ہے اپنے آپ کو ہم آہنگ کر رہے ہوں گے. کیونکہ زرداری صاحب نے جو میسج دیا ہے وہ وہی میسج ہے کہ جس پہ آپ دیکھیے گا کہ نون لیگ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، نون لیگ کو کوئی پرواہ نہیں کہ انتخابات 90 روز میں ہوں، 110 دن میں ہوں، 120 دن میں ہوں، لیکن حکومت کو کوئی پرابلم نہیں ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ سمجھتی کہ جب تک ہم بعض معاملات طے نہیں کر لیتے تو میں دیکھتا ہوں ایک براڈ کنسنسس ہے. تو اسی لے میں لے ملائی ہے زرداری صاحب نے، اور زرداری صاحب کی جو اپروچ ہے وہ زیادہ نسبتاً اگر آپ آج کے سیاسی تناظر میں دیکھیں تو پریگمیٹک ہے. اس کے حساب سے میں دیکھوں گا کہ پیپلز پارٹی ان کے پیچھے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے گی جو زرداری صاحب نے کہا ہے. اور آپ یہ دیکھیے گا جو ڈسنٹ کی آوازیں رضا ربانی صاحب کی ہو گئی، یا وہ فرت اللہ بابر صاحب کہتے ہیں، یا کبھی شہری رحمان ہے، اس طرح کی جو آوازیں ہیں وہ بھی بہت جلد لائن کر لیں گی یا خاموش ہو جائیں گی. کیونکہ یہاں پر جو بات پریویل کرے گی، اور جو بڑا دلچسپ آپ نے کوٹ سنایا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کہ جس میں فرما رہے ہیں کہ جی میں گھر میں بڑا ہی مطلب فرما بردار بیٹا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ فرما بردار جو ہے سیاسی کارکن یا اپنی کہتے ہیں 6% بھی ہیں، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی میں جب یہ وہ ہوں گے فعال ہوں گے، یہ شروع میں خیال ہوا کرتا تھا جب بلاول بھٹو زرداری فعال ہوں گے تو آصف علی زرداری جو ہے وہ غالباً کارنر ہو جائیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ دونوں باپ بیٹا ایک میان میں ساتھ رہے اور ایک دوسرے کو سپلیمنٹ اور کمپلیمنٹ کرتے رہے. تو یہاں پر بھی میں رستم و سہراب کی لڑائی ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں جو ہیں ہم آہنگ ہیں. یہ بلاول صاحب اپنے والد کی سیاست کو، اس کی روایات کو، اس کے جو بھی ان کے نزدیک اس کی اچیومنٹس اس کو اون کرتے ہیں. تو انہوں نے 12 اعلان بھی کیا، اعتراف بھی کیا.
تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ للکار کے سامنے آ جائیں گے اپنے والد کے کہ بھائی انہوں نے پتہ نہیں ایسی کون سی بات کہہ دی، کیونکہ ہوگا وہی جو ابھی زرداری صاحب نے کہا ہے، اور ملک اسی طرف بڑھ بھی رہا ہے۔ یقیناً انہوں نے تھوڑا بہت جو اپنی ناراضگی دکھانی تھی تو وہ بھی ناراضگی کا اظہار کر دیا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اتنے بڑے پیمانے پہ کوئی پیپلز پارٹی لیکن عامر ضیاء صاحب پچھلے دنوں جب حکومت جا رہی تھی تب بلاول صاحب نے فلور آف دا ہاؤس بھی یہ بیان دیا تھا کہ زرداری صاحب سے، نواز شریف صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ایسی سیاست نہ کریں کہ میرے لیے اور مریم کے لیے مشکل حالات ہوں۔ تو تب بھی انہوں نے ظاہر اپنی ایک تنقید پالیٹکس پہ کی تھی اپنے بڑوں کی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ تب سے ہی ان کے اندر یہ خدشہ ہے، پیپلز پارٹی کے اندر دو مختلف رائے پائی جاتی ہیں؟ لیکن وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ جس کے اوپر پارٹی کے اندر آپ سمجھے نا کہ کوئی اس پہ کریکس آ جائیں اور اس کے اندر ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں، وہ بات رکھنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے دیکھیں اگر کوئی نہ کوئی ایسی باتیں کرے گا کہ ورکرز کو اس سے امیدیں لگی رہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بڑی اچھی خوبصورت ٹیکٹکس ہے کہ لوگ ابھی بھی یقین رکھتے ہیں کہ جی بلاول صاحب کیونکہ زیادہ نوجوان ہیں، نئے آئے ہیں سیاست میں، کوئی ان کا اسکینڈل ابھی تک سامنے نہیں آئے، اقتدار میں کبھی نہیں آئے، تو لوگ امید رکھتے ہیں۔ تو وہاں پر وہ بڑے ٹیکٹفلی جو ہے تھوڑا بہت اپنے گریونسز بھی رکھیں گے، وہ یہ بھی بات کریں گے جی میں تو چاہتا ہوں اس چیز کو یوں کرنا، لیکن عملی طور پہ وہ اسی امبریلا، اسی چھتری کے اندر آپریٹ کریں گے جس کے اندر پیپلز پارٹی کرتی آ رہی ہے زرداری صاحب کی قیادت کے اندر۔ آپ اگر یہ سمجھیں کہ کوئی انقلابی طریقے سے بلاول بھٹو زرداری کھڑے ہو جائیں گے تو میں ایسا ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہا، کہ ہم بھی پیپلز پارٹی کے دوستوں سے بات کرتے ہیں، اور میں نہیں، اور کوئی ان باپ بیٹا میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ ذرا بھی سمجھیں کہ جی بلاول صاحب کی سیاست اور ہوگی اور زرداری کی جو ہے کچھ اور ہوگی، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ اس کو تسلسلی دیکھیے گا۔ اب ظاہر ہے کہ ان کو اندازہ ہے کہ اتنا بیک لیش آ رہا ہے، لوگ اتنی تنقید کریں تو کچھ نہ کچھ تو کہیں گے اور ذرا سے اپنے آپ کو ڈسٹنس بھی کریں گے، لیکن فار آل جو ریئل پالیٹکس کی بات ہے کہ جو کہ ابھی آ گئی ہے کہ انتخابات ہمیں پتہ ہے کچھ بھی کر لیں بھی لوگ، بلاول صاحب یا فرت اللہ بابر یا رضا ربانی کچھ بھی بیانات دیتے رہیں، انتخابات تو وہی 110 120 دن میں اگر ہونے تو ہوں گے، جنوری کے آخر میں ہوں گے، فروری کے شروع میں ہوں گے، درمیان میں ہوں گے، اس سے پہلے آپ کو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ تو باقی سب جو ہے وہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ سے زیادہ میں صرف اس کو اہمیت نہیں دیتا۔ جی